بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے آج الحمدللہ قرآن مقدس کی 10ویں سورہ یونس شریف کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ضروری چیزیں کہ جن کو بیان کرنا اور ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ سورہ یونس شریف جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 3 آیات جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف میں اتری، تو یہ مکی صورت ہے۔ اس میں تقریباً 11 رکوع اور 109 آیات ہیں، اور اس کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی 98 نمبر آیت میں سورہ حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ ہے کہ آپ کی قوم کو آپ نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا، وعید سنائی، اور وعید سنانے کے بعد آپ ان میں سے تشریف لے گئے، چلے گئے۔ تو جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے وہ لوگ ڈر گئے، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کر کے ایمان قبول کیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے انہیں نجات نصیب فرمائی۔ اسی واقعے کی وجہ سے اس صورت مبارکہ میں یونس علیہ السلام کا، آیت مبارکہ میں ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، اس لیے صورت مبارکہ کا نام بھی سورہ یونس رکھا گیا۔ اور اسی طرح سے سورہ یونس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھائیے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھا ہو چکا ہوں، دل سخت ہو گیا ہے، زبان میری موٹی ہو چکی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھا کریں۔ تو پھر انہوں نے یہی عذر پیش کیا۔ سرکار علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، تسبیحات سے، یعنی جن سورتوں کے شروع میں اللہ کی پاکی بیان ہوئی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ، اللہ کی پاکی بیان ہوئی ہے، ان حضور نے فرمایا کہ تسبیحات سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھا کریں۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک جامع صورت آپ مجھے سکھا دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ صورت مبارکہ جو ہے وہ انہیں سکھائی۔ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو، اس حق ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا، اس پر میں کبھی بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو ان کے جانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ چھوٹا سا شخص نجات پا گیا۔ سورہ یونس کے مضامین، اس کے مرکزی مضمون یہ ہیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی نبوت دائمہ مستمرہ، نبوت شریف کے حوالے سے بھی اس پر کلام ہے، دلائل ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور اعمال کے اعتبار سے، اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے جزا اور سزا کے ملنے پر دلائل، مختلف انداز سے دلائل کو بیان فرمایا گیا، دلائل سے ان چیزوں کو ثابت کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کی عظمت، ان اللہ کی یہ جو آثار قدرت ہے، ان کے ذریعے سے اللہ رب ذوالجلال کی عظمت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال دے کر اس سے جو ہے وہ عبرت پکڑنے، اس پہ غور و فکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو جو کفار اذیتیں دیتے تھے، اس میں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے حضور علیہ السلام کو تسلی ارشاد فرمائی گئی۔ اور اسی طرح سے دیگر اس کے مضامین ہے کہ اس کے آخر میں اللہ رب ذوالجلال نے شریعت پر، اپنی شریعت، اس قانون پر اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ
اس پر عمل کرنا، شریعت مبارکہ پر عمل کرنا، ان احکامات کو پوری طرح سے بجا لانا، اس میں انسانوں ہی کی بہتری ہے۔ اس میں کوئی اگر اچھا عمل کرے گا تو اس سے اللہ بے نیاز ہے کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، بلکہ جو بھی اچھا کرے گا یا برا کرے گا یہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن اچھا کرے گا تو اس معنوں میں ان کی اپنی ہی بہتری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ الف لام را، الف لام میم، قاف صاد، قاف ہا یا عین صاد، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا علم، ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور اللہ کی عطا سے نبی پاک علیہ تحیت و ثنا جانتے ہیں۔ اللہ نے اس کا علم نبی پاک علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا اور اسی طرح سے اولیاء کاملین کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہے، یعنی جو آیات مبارکہ ہیں یہ تمام حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ قول بھی ذکر فرمایا گیا اور ایک یہ ہے کہ جو اس سے پہلی آیات ہیں ان کے متعلق بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا یہ مطلب ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ اکان للناس، کیا لوگ تعجب کرتے ہیں، ان اوحینا، کہ ہم نے ان میں سے ایک رجل کی طرف، ایک شخص کی طرف وحی کی، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین، اور خوشخبری دو، آمنوا، جو ایمان لائے، ان لہم، اس بات کی کہ قدم صدق، سچا مقام ہے، عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، کافروں نے کہا بے شک یہ کھلا جادوگر ہے۔ اس پر اللہ رب ذوالجلال نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کی طرف جو وحی فرمائی گئی ہے، جو کہ سورت کے مضامین میں سے ہے، اس کا جب انکار کرنے والے ان کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی پاک علیہ السلام کو مبعوث فرما کر بھیجا۔ مبعوث فرمایا جب تو حضور علیہ السلام نے ان میں اعلان کیا تو وہ لوگ بغض کی وجہ سے آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کا انکار کرنے لگے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے، اور انہوں نے حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک ساحر یعنی جادوگر کہہ دیا۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگ تعجب کرتے ہیں، کفار اس بات پر تعجب کر رہے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان میں سے ایک خاص اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے وحی کی، ان انذر الناس، کہ ڈراؤ لوگوں کو اور خوشخبری دو ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ایمان والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں قدم صدق، سچا مقام، سچ کا مقام ہے۔ سچ کا مقام بہت سارے معنی بیان کیے ہیں علماء نے۔ دنیاوی اعتبار سے اعمال، اچھے اعمال کا مل جانا، یہ بھی اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سچا مقام ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اسی طرح سے دیگر بہت سارے معانی کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ رب ذوالجلال کی رضا کا سبب بنتے ہیں وہ تمام اعمال جو ہیں قدم صدق، وہ سچا مقام رکھتے ہیں کہ ان کے لیے، ان اہل ایمان کے لیے سچا مقام ہے ان کے رب کے ہاں، تو یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔
قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. کافروں نے کہا کہ یہ کھلا جادوگر ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اس کو اللہ رب ذوالجلال نے اس میں بیان فرمایا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون. بے شک ربکم اللہ تمہارے رب اللہ نے، تمہارا رب وہ ہے خلق السماوات کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمینوں کو پیدا کیا، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر اس نے اپنی شایان شان عرش پر استوا فرمایا، یدبر الامر کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ اس کے اذن کے بعد کوئی بھی شفاعت کرنے والا سفارشی نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ یہ اللہ تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. اللہ رب ذوالجلال اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرما رہا ہے کہ بے شک ربکم تمہارا رب اللہ الذی وہ اللہ خلق السماوات والارض جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ رب ذوالجلال آنے واحد میں بھی آسمان اور زمینوں کو اور تمام چیزوں کو پیدا فرما سکتا ہے، لیکن 6 دنوں میں اس سے ہم سب کو تعلیم دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو تسلی اور صحیح طرح سے آرام سے کیا جائے، کیونکہ جلدی کا کام یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. ورنہ اللہ رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، وہ ایک لمحے میں بلکہ ایک لمحہ تو شاید بہت زیادہ ہو اس سے بھی پہلے وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ ہر ممکن کرنے پہ قادر ہے. تو اللہ رب ذوالجلال یہ آسمان و زمین 6 دنوں سے کم مدت میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی. اس سے یہی پتہ چلتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر جلالین میں اس کو بیان فرمایا کہ 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کی حکمت، تخلیق فرمانے کی حکمت یہی ہے کہ تمام لوگ وہ اچھی طرح سے کسی بھی کام کو اگر سر انجام دیں تو اچھی طرح سے اس کو سر انجام دیں، اس کو اچھی طرح سے پورا کریں. ثم استوى علی العرش پھر اللہ نے عرش پر استوا فرمایا. اب یہ کلامی اور عقائد کے مسائل میں سے ہے، علم کلام کے مسائل میں سے. ہمارے علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی شایان شان عرش پر استوا فرمایا، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال بیٹھنے اٹھنے ان تمام چیزوں سے پاک ہے. یہ متشابہات ہیں کہ جن میں جو بھی آدمی پڑھتا ہے تو اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے. ان متشابہات میں نہیں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے اس قسم کے ترجمے بھی کیے. جیسے آیت الکرسی میں وسع کرسیہ السماوات والارض، انہوں نے کہا یہ کرسی ہے عرش پہ، تو جب عرش پہ کرسی ہے تو اللہ نعوذ باللہ من ذالک اس کرسی پہ بیٹھا ہے اور وہ چر چر کرتی ہے. اس قسم کے بھی لوگ تاریخ میں گزرے ہیں، ان کے آج بھی دفاع کیے جاتے ہیں. اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے ہمارے کلام کی کتابوں میں اللہ جل شانہ کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال تمام حوادثات سے، آنے سے، جانے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، کسی سمت میں متعین ہونے سے پاک ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ مت کہو کہ اللہ اوپر ہے، اوپر والا یا نیلی چھت والا، تو ایسے اشارہ کر کے یہ چیزیں کہنے سے علماء نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کی کوئی سمت نہیں ہے کہ اس جانب یا اس جانب یا کسی جانب. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ہماری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وہ وراء الورا ہے. اگر وہ سمیع و بصیر ہے تو وہ اس میں یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ بات ہی بیان کی جاتی ہے کہ اپنے شایان شان. ہمیں نہیں پتہ کہ کیسے وہ سمیع و بصیر ہے. ہاں یہ اس کی صفت ہے،
اللہ کی صفت ہے ارادہ کرنا، اللہ کی صفت ہے سمیع و بصیر، سننا اور جاننا، لیکن ہمارے سننے اور جاننے کی طرح نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو کہ اللہ کیونکہ کسی بھی چیز کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کی ایک سمت اب میں اس کمرے کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ایک جانب ہے، اس طرف ہے لیکن اس طرف نہیں ہے، اس طرف اور چیز ہے، یہاں دیواریں ہیں، دیگر چیزیں ہیں۔ تو کسی چیز کو بھی جب آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو آسمان کی بھی ایک سمت متعین ہے، ہر چیز کی ایک سمت، جس کو بھی جس جانب سے دیکھا جائے گا تو وہ دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کسی نہ کسی جانب ہوگی، کسی نہ کسی سمت میں ہوگی۔ اور کائنات میں یا تو حرکت والی چیزیں ہیں، متحرک ہیں، یا ساکن چیزیں ہیں، اور سکون اور حرکت دونوں حادث ہیں، دونوں فانی ہیں۔ اور اللہ رب ذوالجلال فنائیت سے پاک ہے، کیونکہ اللہ عالم میں آتا ہی نہیں۔ العالم ما سوى اللہ تعالی، عالم جس چیز پر بولا جاتا ہے وہ اللہ کے سوا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب ذوالجلال کے متعلق اس قسم کی بات کہنا کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، تو یہ بالکل جو ہے وہ اسلامی عقائد کے خلاف عقیدہ ہے، یا اسلامی عقائد کے خلاف بات ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ایک تقدیر کے مسائل میں پڑھنے سے اور ایک اللہ کی ذات کے متعلق ان چیزوں میں پڑھنے سے، کیونکہ یہ آدمی کی عقل اور ادراک میں نہیں آتی۔ آج تک جو لوگ بہت زیادہ ان باتوں میں پڑھتے ہیں تو وہ الجھے ہی ہوئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا پوری زندگی گزار دی کہ تقدیر کیا ہے۔ جب ایک چیز سے منع فرما دیا گیا ہے تو پھر تم اس پہ کیوں کھوج لگاتے ہو؟ یہی تو پھر حال ہوگا کہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ تو عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساکن ہیں یا متحرک ہیں۔ اب انسان ہے یا دیگر چیزیں ہیں، کئی ایسی ہزارہ مخلوقات ہیں جو متحرک ہیں، چل رہی ہیں، جیسے کہ اب ہم بھی حرکت کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں، کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ ساکن چیزیں ہیں جیسے کہ دیگر چیزیں دیکھ لیں، یہ سب کی سب۔ تو اسی طرح سے یہ سب کی سب فنا ہونے والی ہیں۔ یہ دیواریں تھیں، یہ مسجد، یہ گھر، یہ ایک وقت میں نہیں تھے، ہم بھی کسی وقت نہیں تھے، پھر عدم سے وجود میں آئے، نہیں تھے پھر وجود ملا، تو حرکت ہوئی نا، حرکت ہوئی۔ اور اسی طرح سے جس چیز میں بھی حرکت اور سکون ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ حادث ہیں۔ اور اللہ رب ذوالجلال مرکبات سے، ان تمام چیزوں سے، اللہ جہاں پہ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ آیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہاتھ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اجزاء ہیں، یہ جز ایک ایک چیز سے جو ہے وہ مل کے جز بنا ہے۔ اسی طرح سے پورا بدن ہے کہ اجزاء سے یہ مرکب ہوا ہے، ایک ایک جز سے مل کر جو ہے یہ پورا بدن بنا ہے۔ جیسا کہ کوئی عمارت قائم کرتے ہیں تو اس میں ہزارہ چیزیں لگتی ہیں، تب جا کے وہ ایک وجود اس کا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عمارت بن چکی ہے، گھر بن گیا ہے، کوئی پلازا بن گیا ہے، تو اس میں ہزارہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جو چیز مرکب ہو، کسی اجزاء سے مرکب ہو، تو وہ چونکہ حادث ہے، اور حادث جو ہے وہ فانی ہوتی ہے، اور فانی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے، کسی نہ کسی وقت اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ جل شانہ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے اور پاک ہے۔ تو اس طرح یہ کہنا کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، تو پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر جب نعوذ باللہ من ذالک ہم یہ کہیں کہ اللہ اگر عرش پہ بیٹھا ہے تو پھر بتاؤ عرش بڑا ہوا یا اللہ؟ کیونکہ جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، بے شک بڑے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اب یہ جگہ بڑی ہے یا ہم بڑے ہیں؟ تو یہ اس قسم کے سوالات اٹھیں گے۔ اگر اللہ سب سے بڑا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ اگر عرش پہ بیٹھا ہے، اللہ رب ذوالجلال عرش پہ اللہ نے استوا فرمایا ہے، اللہ عرش پہ بیٹھ گیا ہے، تو پھر وہ عرش بڑا ہوا یا اللہ بڑا ہوا؟ تو اس قسم کی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ جو اسلامی عقیدہ ہے وہی اکابرین امت نے جو بیان فرمایا ہے وہی عقیدہ ٹھیک ہے۔ یہ بیٹھنے، اٹھنے، چلنے، پھرنے، آنے جانے، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ ہاں، وہ پیچھے ایک خطیب صاحب جو ہے نا، نام نہاد قسم کے خطیب صاحب، اے اللہ تو آ، میں تیرا سر اپنی گود میں رکھوں اور میں تجھے تیل لگاؤں اور میں تیرے سر میں کنگھی کروں، اور اس قسم کے کفریات جو ہے وہ بکتے رہے، اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ اسی کفر پہ مرے گا۔ وہ بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نرم نرم باتیں کہتے ہیں، ہم نے کہا سنی جاؤ، نرم نرم باتیں اگر کہتے ہیں تو نرم نرم باتوں میں دیکھو وہ تمہیں کیا پڑھا رہا ہے۔ وہ جی میں دعا کر رہا تھا، تو دعا کر رہے تھے، پاگل تھوڑی ہو گئے تھے؟ تو وہ اس قسم کی باتیں کہنا یہ انتہائی جو ہے وہ نازیبہ باتیں ہیں اور اسلامی عقائد کے بالکل مخالف ہیں۔
ما من شفیع الا من بعد اذن یدبر الامر، اللہ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذن، اس کے اذن کے بعد کوئی شفیع نہیں ہے. ایک تو کفار کو یہ بات کہی جا رہی ہے، ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بت جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارش کریں گے. تو یہ بات فرما دی گئی آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. تو ان کو اس آیت مبارکہ کے حصے میں ان کا رد کیا مشرکین کا، کفار کا، کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی سفارش ہی نہیں ہوگا، اللہ کے اذن کے بغیر. اور دوسرا بت، یہ سب کے سب جہنم میں پھینکے جائیں گے. اور شفاعت کے متعلق جو عقیدہ اہل سنت ہے وہ بالکل واضح ہے. حضور شفاعت کریں گے لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ. فرما دیا نا، اگر یہ ہوتا کہ شفاعت ہو ہی نہیں سکتی، شفاعت ہو ہی نہیں سکتی تو پھر بات بھی تھی. لیکن فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. فرمایا کہ من ذا الذی، کون ہے، یشفع عنده، کہ جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے. اگر یہاں تک ہوتا تو سمجھ آتی، لیکن فرمایا کہ الا باذنہ، پھر عقیدہ اور ہوتا الا باذنہ، لیکن فرمایا کہ استثناء کر دیا، ہاں اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ سفارش نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی. اور سب سے پہلے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور وہی شفاعت کبریٰ ہوگی. اور اسی طرح سے پھر درجہ بدرجہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے محبین، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ 70,000 ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. پھر اسی طرح سے باعمل اور زبردست علماء اسلامیہ، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، حفاظ، جو اللہ کے حلال کو انہوں نے حلال سمجھا، حرام کو حلال سمجھا. کیونکہ صرف یہ تو نہیں کہ حفظ کر لیا، داڑھی بھی منڈوا دی، ٹوپی بھی پھینک دی کسی اور جگہ اور پھر کسی اور کاموں میں لگ گئے اور جی یہ 7 پیڑھیوں کو بخشوائیں گے. وہ جو حدیث مبارک ہے کہ اوپر چڑھو جہاں تک تم منزل پڑھتے رہو گے اور اختتام ہوگا تمہارا، وہی تمہارا مقام ہوگا. اس میں احادیث میں باقاعدہ حدیث مبارکہ میں یہ مبارک لفظ موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن حفظ کیا، مطلب وہ قرآن کا پھر عالم بھی ہوا کہ اس نے قرآن کے اندر جو اللہ نے چیزوں کو حلال کیا ہے اس نے حلال جانا، ان کو کیا، ان احکامات کو بجا لایا. اور جس سے اللہ نے ممنوعات ہیں، منع فرمایا، محرمات، حرام چیزیں، ان کو جانا کہ یہ حرام ہے اور اس سے دور رہا. تو ایسے شخص کا، ایسے حافظ کا یہ مقام ہوگا. تو بے عمل بھی ہو، نماز بھی نہ پڑھے اور جی حافظ صاحب ہیں، یہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ کرے جنت میں لے کے جائیں، لیکن جو حدیث ہے وہ پوری حدیث پڑھی جائے تو وہ پوری حدیث اسی طرح سے مشکات شریف میں موجود ہے. بہرحال تو وہ حافظ بھی، علماء بھی، تمام بعمل نیک صالح اور اچھے عقیدے والے لوگ وہ شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر اس نے اپنی شایان شان عرش پر استوا فرمایا اور وہی کاموں کو تدبیر دیتا ہے. یہ تمام مخلوقات، یہ تمام کائنات کا یہ نظم و نسق، یہ ایک مدار میں ان تمام چیزوں کا چلنا، یہ اسی کے حکم سے ہے، یہ اسی نے ترتیب دیا ہے، یہ اسی کی جو ہے وہ مدبرانہ، یدبر الامر، جو کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، یہ تمام تدابیر اسی کی ہیں. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کے اذن کے بعد کوئی جو ہے وہ شفیع نہیں، یعنی اس کے اذن کے بغیر کوئی بھی شفاعت کرنے والا، سفارشی نہیں ہوگا. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ تمہارا رب ہے اللہ، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو، جو عبادت کے لائق ہے، بتوں کی پرستش مت کرو. اب یہاں پہ اس قسم کی تفسیریں کرنا، دیکھو داتا صاحب، دیکھو خواجہ صاحب، دیکھو اولیاء کے جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ داتا کی جو ہے وہ عبادت مت کرو، اللہ اکبر کبیرہ. یہ خوارج کی نشانی ہے جو احادیث طیبات میں بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ کفار پر، بتوں پر جو آیتیں یعنی ان کے متعلق نازل ہوئی، خوارج جو کلاب النار ہیں، بخاری شریف میں ان کو جہنم کے کتے کہا گیا ہے، کلاب النار.
حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ، ان کی نشانی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی کہ جو بتوں اور کافروں پر اترنے والی آیات ہیں وہ مومنوں پر اٹھا کے لگائیں گے۔ جیسا کہ فی زمانہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پوری امت کو، بلکہ جو موجود تو ہیں موجود، بلکہ اکابرین امت جن سے دین آیا ہے ان کے متعلق بھی گز گز کی زبانیں کھولی جاتی ہیں، نعوذ باللہ، اور قرآن کی غلط تشریح۔ بھئی یہاں کہاں لکھا ہے؟ میلاد بتائیں، 11ویں شریف بتائیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ایک لفظ وہ لکھا ہو کہ میلاد مناؤ مومنوں، وہاں لکھا ہو۔ ہم کہتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہے یہاں پہ، یا کسی تفسیر میں کسی نے کہا ہو کہ اللہ کے اولیاء کے متعلق اس قسم کی بات کہنا کہ دیکھو یہ اللہ ہے اس کی عبادت کرو، داتا صاحب کی عبادت مت کرو، خواجہ صاحب کی عبادت مت کرو۔ ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ اپنی طرف سے تفسیر مت کرو، تفسیر بالرائے کہنے والا، تفسیر بالرائے تو ویسے ہی حرام ہے اور جہنم میں جائے گا ایسا آدمی جو اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے۔ اپنی رائے سے تفسیر کرنے والا خسارے اور گھاٹے نقصان میں ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ان کو سمجھ اور ہدایت قرآن کی نصیب فرمائے کہ جو علم اور علماء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن قرآن کی غلط تشریح اور غلط آیت کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات ہی ہم نے سورہ یونس میں پڑھا ہے، تمام تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں کہ یہ آیات مبارکہ کے جن میں رد کیا جا رہا ہے، یہ مشرکین کا رد کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کی وحدانیت بیان فرمائی جا رہی ہے تو وہ مشرکین کے رد میں بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بتوں کو معبود سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس پر ہم نے بڑا تفصیل سے بیان کیا تھا 7ویں پارے میں سورہ انعام میں، جگہ جگہ پہ الحمدللہ۔ وہ تقریباً تمام دروس وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں اور ہمارے ادھر واٹس ایپ پہ بھی موجود ہوں گے۔ بہرحال فرمایا کہ یہ اللہ ہے کہ جو قادر مطلق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو شہنشاہ مطلق ہے، یہ تمام کا تمام جو ہے وہ عالمین یہ اسی کی تخلیق ہے، اسی نے ان کو پیدا فرمایا اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ اپنے حساب کتاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ تمہارا رب ہے قادر مطلق، یہ بت شد یہ تو سب بیکار کی چیزیں تو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے اور تم ہی ان کی عبادت کرنے لگے ہو۔ عبادت کا مستحق فقط اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، جو یہ تمام، اگر تم اس چیز کو دیکھتے ہو کہ وہ ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، حاجتیں تو تمہاری اللہ ہی پوری کرتا ہے، حاجتیں تو اللہ ہی پوری کرتا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آیات شفاعت میں احادیث شفاعت بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو ہے وہ شان میں اتری ہیں۔ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء صالحین اور دیگر جنتی شفاعت فرمائیں گے اور ان کی شفاعت کرنے والوں کے سردار اور آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی۔ یہ شہید ہے، مطلب شہید کون ہے؟ اب کافر بھی لڑ کے مرتا ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن اور اپنے مذہب کے لیے، لیکن وہ مردار ہوتا ہے، جہنم میں جائے گا۔ سیم سچویشن ہے، سامنے وہ بھی لڑ رہا ہے، وہ ہمیں دشمن سمجھ کے، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دشمن سمجھ کے لڑتا ہے، مر جاتا ہے، وہ اپنے مردے کو بھی شہید کہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ شہید نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر اور جن چیزوں کا شریعت تقاضا کرتی ہے، اصول دین پر، ضروریات دین پر ہی اس کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، وہ بتوں کو اور ان چیزوں کو مانتا ہے، وہ کافر ہے، تو لہٰذا وہ شہید تو نہ ہوا۔ شہید تو، شہادت تو اسلام نے مرتبہ دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا۔ تو یہ شہید کس وجہ سے شہید ہوگا؟ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والا آج 1400 سال بعد بھی گناہگار امتی، کیونکہ معصوم تو نہیں ہے، کوئی معصوم گناہوں سے پاک تھوڑی ہے، ایک گناہگار امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر شہید ہو جاتا ہے تو وہ اپنے 70 قریبی رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا۔ تو جو صاحب کلمہ، صاحب قرآن ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت مقبول ہوگی، جیسا کہ اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ انکار کرنے والا اگر یہ کہے دن چڑھا ہو، سورج
جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہو اور پھر بھی کہے کہ سورج کہاں ہے یا دن کہاں ہے، تو ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ تمام حقائق، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اللہ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ ریز ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا کہ ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے جو مانگتے ہیں آپ شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ صفیں باندھے ہوں گے، اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی پینے کو مانگا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا؟ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا؟ اتنے ہی پر وہ اس کا شفیع ہو جائے گا، یعنی وہ جنتی اس جہنمی جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس کی شفاعت کرے گا۔ ایک کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تو میں چلا گیا؟ اس قدر پر یہ شفاعت اس کی کرے گا جنتی۔ یہ روایت ہے ابن ماجہ کی مسند ابو یعلا کی حدیث مبارکہ ہے۔ جناب حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص جھانک کر جہنمیوں کی طرف دیکھے گا تو ایک جہنمی اس سے کہے گا، آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ کہے گا، واللہ میں تجھے نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، تم پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے ہو کر گزرے اور مجھ سے پانی مانگا اور میں نے پلا دیا تھا، اس کے صلے میں اپنے رب کے حضور میری شفاعت کیجیے۔ وہ جنتی اللہ کے زائروں میں سے اس کے حضور حاضر ہو کر یہ حال بیان کر کے عرض کرے گا، اے میرے رب جل شانہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو حضور فرماتے ہیں تو اللہ اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت کبریٰ سے بہرور فرمائے، ہم سب کو گمراہی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ شفاعت بھی اسی کے لیے ہوگی کہ جو اسلام پر جن کا مثال ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔